السلام علیکم 7 کلاس۔ آج ہمارا اردو کا فرسٹ لیکچر ہے جو کہ ہم پہلے سبق حمد سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حمد کی تشریح کریں گے۔ حمد کی تشریح میں پہلا شعر ہمارے پاس ہے، یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اس شعر میں شاعر جون سا ہے وہ ہماری جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف، ان کی تخلیق کی طرف کروا رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ میدان و صحرا ہیں، یہ دریا ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہمارے خدا نے دنیا میں موجود ہر چیز بنائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، میدانوں کی وسعت ہو یا صحراؤں کی ویرانی، سمندروں کی وسعت ہو یا دریاؤں کا پانی، ہر چیز کو کس نے بنایا؟ ہر چیز کو ہمارے خدا نے ہی بنایا۔ یہ جو وسیع و عریض میدان اور صحرا ہیں، یہ بھی کس نے بنائے؟ یہ سب ہمارے خدا نے ہی بنایا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے ہمارے پاس، یہ گلشن میں پھول، دوسرا شعر ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اب اس شعر میں بھی شاعر ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو گلشن کسے کہتے ہیں، گلشن باغ کو کہتے ہیں۔ باغ میں خوبصورت اور رنگ برنگے جو پھولوں کی قطاریں ہیں، یہ کس نے بکھیری ہیں؟ یہ ہمارے خدا نے ہی بکھیری ہیں۔ پھول اور چمن میں بکھری ہوئی بہاریں، سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ باغ میں موجود خوبصورت بدلتی بہاروں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھولوں کی نزاکت، بہاروں کے رنگ، صحراؤں کی وسعت، سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اب اس شعر میں وہ ہماری جو توجہ ہے وہ دن اور رات کی طرف کروا رہے ہیں کہ یعنی دن اور رات کا بدل کر آنا جانا۔ اس میں انہوں نے چاند اور سورج کا ذکر کیا ہے کہ آسمانوں کی بلندی اور رات کی تاریکی کی طرف ہماری توجہ کروائی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ دن کے وقت سورج کی روشنی جون سی ہوتی ہے وہ دن کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے اور رات کے وقت کس کی؟ چاندنی ہوتی ہے۔ یہ سب کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنایا ہے، اس میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ چاند کی چاندنی کو سکون اور روشنی کا ذریعہ بنایا۔ یہ پاک پروردگار جو دن کو سورج کی روشنی اور رات کو چاند کی چاندنی سے منور کرتا ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھائے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ یعنی کہ یہ جو رات کو آسمان پر ہم تارے دیکھتے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ رات کو آسمان پر چمکتے ہیں اور کتنے پیارے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ کس کی تخلیق ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ رات کی تاریکی میں روشنی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ جو تارے ہیں یہ ہمیں رات کے طریقے میں روشنی کا احساس دلاتے ہیں۔ اندھیری رات میں چمکنے والے تارے یوں لگتے ہیں جیسے ہمارے دل کو بھلا رہے ہوں۔ ہمارے خدا نے ہی رات کی تاریکی کو یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پیک کے ترانے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ یعنی کہ ہمارے کتنے موسم ہیں، ہر موسم بدل کر آتا جاتا ہے، ایک ہی موسم نہیں ہے، وہ سب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ سارے موسم ہیں نا، اور ہر موسم اپنے وقت پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سردی کے بعد بہار، بہار کے بعد گرمی، گرمی کے بعد خزاں اور پھر بسار، یہ بدلتے ہوئے رنگ اور حسن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ باغوں میں خوبصورت پرندے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، کوئل اپنے نغمے سناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کون رزق عطا کرتا ہے؟ اللہ پاک ہی ہے نا جو ہمیں رزق دیتے ہیں، وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کرنے والے پرندے، غاروں کی تہوں میں، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے کوئی چرند ہے، پرند ہے، ان سب کو کون رزق عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ سب کی بھوک کو وہی مٹاتے ہیں، انسان ہوں یا حیوان، جانور ہوں یا پرندے، وہ سب کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اللہ پاک نے سب کی زندگی عطا کی ہے اور وہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سب کو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے اور وہی ان سب کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ صرف رزق دیا ہے، بلکہ ہمیں غلط اور درست میں تمیز کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔
ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے۔ ہمارے لیے بہت سے انبیاء کرام بھیجے ہیں جنہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے پاک پروردگار کی شان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلایا اور برائی سے محفوظ رکھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب ہمارے خدا نے کیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔